بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، جو کہ 286 آیت پر مشتمل ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اسی صورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی آیا ہے، اس لیے اس کو بقرہ کہتے ہیں۔ گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص تھا، جس کو اس کے بھتیجے نے مال و دولت ہتھیانے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس کی لاش کو اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا تھا، اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا تھا۔ قریب تھا کہ مدعا اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم پہ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی حجت دلیل قائم ہو گئی۔ اس کے علاوہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ رہنے سے بنی اسرائیل کے دل میں جو گائے کی محبت اور عقیدت رچ بس گئی تھی، گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی کی اور اس کی توہین بھی کر دی۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دینے میں کچھ حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ قاتل کی نشاندہی ہو جائے گی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ جو عقیدہ ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا کہ مرنے کی بعد کی زندگی پر جو عقیدہ ان کا تھا، اس کی تردید ہو گئی۔ اور تیسری جو گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اس کی تردید ہو گئی۔ یعنی کہ جو اس وقت یہ گائے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ذکر فرمایا، اس میں صرف یہی نہیں تھا کہ اس میں گائے کا ذکر، بلکہ اس وقت میں جو خرابی قوم میں پیدا ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی اصلاح کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ آخری دعوانا